وہ آج کالج نہیں گئی تھی۔ اس نے سجاد بھائی سے بات کی تھی، وہ اسے انا کے ہاں لے آئے تھے۔ وہ صبح 9 بجے کی آئی تھی، سارا وقت روشی اور انا کے ساتھ ہی رہی تھی۔ انا کے مہندی والے دن اس کے نہ آنے والے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اسے انا کے ساتھ باتیں کرنے کا کافی موقع ملا تھا۔ 3 بجے کے قریب انا اور روشی نے پارلر جانا تھا، وہیں سے ان دونوں نے میرج ہال جانا تھا۔ پارلر جاتے ہوئے انا نے اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ منع کرتی رہی تھی مگر اس نے اس کی ایک نہ چلنے دی، اور اس وقت وہ انا کی فرمائش پر پارٹی میک اپ کروا رہی تھی، جبکہ انا سر پر موجود بیوٹیشین کو مسلسل ہدایات دے رہی تھی۔ آف وائٹ فراک اور پاجامہ فراک کے گلے پر بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے جویلری اور میک اپ تھا۔ بیوٹیشین نے اسے تیار کر دیا، بالوں کو ہیئر بینڈ سے جکڑ کر پیچھے سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ واو، بہت پیاری لگ رہی ہو، انا نے کہا تو وہ جھینک گئی۔ وہ تیار ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، جبکہ اب انا میک اپ کروا رہی تھی۔ دوسری طرف بیوٹیشین روشی کو تیار کر رہی تھی۔ انا کا بلیک لباس تھا۔ مصطفیٰ بھائی آ رہے ہیں کیا؟ میک اپ کرواتے انا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جب میں گھر سے نکلی تھی مصطفیٰ آفس جا چکا تھا۔ میں نے آنٹی سے ادھر آنے کی بات کی تو انہوں نے سجاد بھائی کے ساتھ بھجوا دیا۔ باقی کا کام دونوں نے خاموشی سے کروایا تھا۔ وہ تقریباً 7 بجے تک فارغ ہوئی تھیں۔ انا نے گھر فون کر کے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ ان لوگوں نے اب سیدھا میرج ہال ہی پہنچنا تھا۔ 8 بجے بارات آ جانی تھی۔ ان کی گاڑی آ گئی تھی۔ وہ دونوں روشی کو سہارا دے کر باہر لائیں تو وہاں ڈرائیور کی جگہ ولید کو دیکھ کر انا رکی تھی۔ نہ جانے کیوں ولید کے رویے کو لے کر وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیسے اس سارے فنکشن میں خود کو سنبھال پا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ لب بھینچ کر خود کو سنبھال گئی تھی۔ شہوار اور روشی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم آگے چلی جاؤ، روشی نے کہا تو انا خاموشی سے دروازہ بند کرتے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ڈرائیور کہاں تھا؟ کچھ توقف کے بعد انا نے ولید سے پوچھا۔ کیوں، خیریت؟ ولید نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے۔ میں نے ماما کو ڈرائیور کو بھیجنے کا کہا تھا۔ تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے یا پھر ڈرائیور کے نہ آنے پہ غصہ ہے؟ ولید نے مدھم لہجے میں پوچھا تو وہ چونکی اور پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مجھے کسی بھی بات کا غصہ نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ گئی تھی۔ مگر لگ تو نہیں رہا، تمہارے چہرے کے تیور دیکھ کے تو لگتا ہے جیسے تم میرا سر پھاڑنے کو تیار بیٹھی ہو۔ بالکل۔ ولید کے الفاظ پر انا نے اسے گھور کے دیکھا۔ اتنے غیر مہذب نہیں ہوں میں، یعنی مان رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے سر پھاڑنے؟ ولید نے کہا تو وہ گھور کر شہوار کو دیکھنے لگی جو روشی کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی۔ دونوں کا اس کی طرف کوئی دھیان نہ تھا، یا پھر شاید جان بوجھ کے نظر انداز کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں کیا؟ شہوار کسی بات پہ مسکرائی تھی۔ چادر کے پلو سے چھلکتا اس کا روشن چہرہ دیکھ کے انا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو میرج ہال میں نہیں دیکھا اس کو۔ فون کر کے پتہ کر لیتے۔ کر رہا تھا فون، وہ ڈیوٹی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے گھر جانا تھا اور پھر ہال پہنچنا تھا۔ مگر شہوار تو صبح ہی آ گئی تھی۔ آ جاتا ہے وہ بھی۔ وہ اکیلے ہوں گے یا ان کی فیملی میں سے بھی کوئی ہوگا ساتھ؟ یہ تو اس کی آمد کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ ولید نے کندھے اچکا دیے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ کچھ توقف کے بعد ولید نے پوچھا تو وہ چونکی۔ میرا موڈ نہیں خراب، اس نے فوراً تردید کی۔ تو پھر خفا کس بات کو لے کر ہو؟ ولید کی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ انا نے اس نے بھی چہرہ موڑ رکھا تھا اور پھر مسکرا دیا۔ انا کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس سارے عرصے میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اسے صرف اور صرف اپنے لیے محسوس ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، تو پھر وجہ بھی بتا دو کہ کس بات سے خفا ہو اور کس لیے۔ ولید کی بات پر اس کے دل میں موجود خوشگوار تاثرات بھی راکھ کا ڈھیر بننے لگے تھے۔ میں خفا نہیں ہوں کسی سے بھی، وہ خفکی سے کہہ کر چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی تھی۔ کبھی کبھی تمہارا رویہ بڑا بچکانا سا لگتا ہے، ولید نے کہا تو اس نے پلٹ کر ولید کو دیکھا۔ بلیک کوٹ سوٹ میں وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا، اپنی تمام تر وجاہت سمیت۔ انا کا دل ایک بار پھر اس کی طرف جھکنے لگا۔ دل میں موجود سارے گلے شکوے کے باوجود وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ اسے اپنی یہ کمزوری اس وقت شدت سے محسوس ہوئی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ شکوہ اس کے لبوں پہ آ ٹھہرا۔ ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو مسلتے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہماری ججمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ انسان کے ظاہری حلیے پہ مت جاؤ کبھی، اندر کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنا، بہت سی گٹھیاں سلجھنے لگیں گی۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں، وہ الجھ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم میرج ہال سے گھر جاؤ گی بارات کے ساتھ یا پھر ادھر ہی رکو گی؟ آپ گھر جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بابا کے ساتھ ریسیپشن پہ بارات کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں روشی کو وہاں چھوڑ کے گھر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اب روشی کے پاس شہوار تو ہے نا۔ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ کیوں، ڈرائیور مہمانوں کو چھوڑنے نہیں آ رہا کیا؟ وہ تو 2 چکر لگا چکا ہے، اب وہ آتا ہے کہ نہیں کنفرم نہیں ہے۔ اب باقی کے لوگ بارات کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اوہ، پھر میں ادھر ہی رک جاتی ہوں۔ بارات کے استقبال کے لیے خواتین کا بھی ہونا تو لازمی ہے۔ وہاں ماما کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے، ماما ارینج کر لیں گی، اس نے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے اگر گھر جانے کا موڈ ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں، ولید نے آفر کی۔ نہیں، پھر آپ کو آنے جانے میں پریشانی ہوگی، بس اب ادھر ہی رکوں گی۔ اوکے، ایز یو وش۔ میرج ہال آ چکا تھا۔ ولید پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ دیکھنے لگ گیا۔ بارات اپنے وقت پر آئی تھی۔ مصطفیٰ بارات کے ساتھ ہی آیا تھا۔
मुस्तफ़ा के साथ सज्जाद भाई, मेहरुनिसा बेगम, लाइबा भाभी और दुरिया भी थीं। ये दुरिया क्या चीज़ है? निकाह और खाने के बाद अना ब्राइडल रूम में आई तो रूशी भाभी और माजी के साथ दुरिया को देखकर उसके कान में बोली थी, तुम खुद ही पूछ लो, अच्छी तरह बता देगी कि वो क्या चीज़ है। शहवार ने कहा तो अना हंस दी। वैसे माजी और भाभी बहुत नाइस हैं। माजी रूशी के पास बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। माजी ने रूशी को एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। भाभी ने रकम दी थी। ये काफी तेज लड़की है ना, वो दोबारा दुरिया को देख के कह रही थी। तौबा करो, अभी दूसरा दिन हुआ है उसे इधर आए और तुमसे तो पहली बार मिल रही है और तुम उसके बारे में एक राय भी बना चुकी हो। पहली नजर में इल्म हो रहा है कि किस मिजाज की लड़की है। छोड़ो, कोई और बात। उसने टाला तो अना हंस दी। ध्यान रखो इसका, जब बारात आई थी तो ये मोहतरमा मुस्तफा भाई के साथ फ्रंट सीट पे मौजूद थी। तो उसने संजीदगी से अना को देखा। ऐसी बातें वहां अट्रैक्ट करती हैं जहां दिल में कोई एहसास, कोई जज्बा बाकी हो। मुस्तफा के साथ उसके फ्रंट सीट पे कोई भी हो मेरी वजह से। हैं, ये क्या बात हुई भला? वलीद के साथ अगर मैं किसी को देख लूं तो समझ लो वो सारा दिन मेरा कुड़ कुड़ कर गुजरने वाला होगा। अना ने भी संजीदगी से कहा। हाँ, अंदाजा हो रहा है मुझे। वैसे एक बात तो बताओ, वलीद भाई से सिर्फ पसंदीदगी है या फिर संजीदगी के साथ इन्वॉल्व हो चुकी हो? अना ने उसके मामले को कुरेदना चाहा तो अना के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब से मुस्कुराहट आ रही थी। शहवार, पता नहीं क्यों जब से वलीद को पाकिस्तान आने के बाद देखा है तो मैं अपने दिल को उसकी तरफ मुतवज्जे होने से नहीं रोक पा रही। बड़ी कोशिश की मैंने खुद को समझाने की, और जब भी वलीद पर निगाह पड़ी हर बार दिल दगा दे गया। और वलीद, मुझे नहीं इल्म कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है, मगर उसकी जरा सी भी बेअतनाई मुझे मार देने को काफी है। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर वो मुझे नजरअंदाज करे ये कतई बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। माय गॉड, इतनी सीरियस हो तुम? मैं अब तक समझ रही थी कि वलीद से ये रिश्ता महज तुम्हारे बड़ों की मर्जी से था। शहवार हैरान हो रही थी। अना की जुबान से ये इकरार उसके लिए बड़ा हैरत अंगेज था। और वलीद भाई जानते हैं कि तुम उनको पसंद करती हो? पता नहीं, मगर अंदाजा है कि वो बेखबर नहीं है। पता नहीं वो इस मंगनी पे कैसे राजी हुए, मगर 2 दिन से लेकर उनके किसी भी रवैये से मुझे नहीं लग रहा कि वो इस रिश्ते में मेरे साथ मौजूद है। अना की आंखों में एक नमी सी आ ठहरी थी। शहवार ने बेख्तियार उसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी थी। डोंट वरी, तुम इतनी प्यारी हो वो तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अना मुस्कुरा दी। तुम लोग बैठो, मैं बाहर का एक चक्कर लगा लूं। वो बाहर निकल आई थी। खवातीन और मर्द हजरात के लिए बैठने का अलग-अलग इंतजाम, मुकम्मल तौर पर अलग-अलग हॉल थे। वो ब्राइडल रूम से निकलकर खवातीन वाले हॉल की तरफ आ रही थी कि दरमियानी रास्ते पर वो वलीद को एक लड़की के साथ देखकर ठटक गई थी। लड़की की उसकी तरफ पुश थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी वलीद की निगाह उस पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। अना, इधर आओ। वलीद ने हाथ के इशारे से पास बुलवाया तो वो चौंक कर उसकी तरफ चली आई। अना, ये काशफा है। तुम एक बार पहले भी इनसे मिल चुकी हो ना? वलीद उस लड़की से उसका तारुफ करवा रहा था और अना हैरत से उस लड़की को देख रही थी। वो पट्टियों में जकड़ा वजूद भला क्यों कर भूल सकती थी। तब वो लड़की बेहोश थी और अब होशो हवास में थी। वो तब भी होशरुबा हुस्न की मालिक बिजलियां गिरा रही थी और अब भी। हेलो, लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने भी हाथ मिलाया। और काशफा, ये मेरी फुफ्फोजाद हैं, अना वकार अहमद नाम है इनका। वलीद मुस्कुरा कर बता रहा था। अना ने चौंक कर वलीद को देखा। वलीद ने दूसरा ताल्लुक क्यों नहीं बताया? वो उलझ गई। नाइस टू मीट यू, काशफा कह रही थी। मजबूरन अना को मुस्कुराना पड़ा। रूशी की शादी में मैंने इनको भी इनवाइट किया था। ये कुछ लेट हो गई थी, अभी आई हैं। तुम इनको अंदर ले जाओ और खाने पीने को मंगवा देना कुछ। वलीद उसे दया दे रहा था तो अना ने सर हिला दिया। क्या आप मेरे साथ अंदर नहीं आएंगे? वो वलीद से पूछ रही थी। सॉरी काशफा, मर्द हजरात की तरफ मेरी ज्यादा जरूरत है। अना आपको बहुत अच्छी कंपनी देगी, बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। क्यों अना, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अना ने सर हिला दिया। ओके, मैं चक्कर लगाता रहूंगा, आप बेफिक्र होकर अंदर जाएं। वलीद कहकर पलट गया था। काशफा ने सताइशी आंखों से उसे जाते देखा और अना काशफा को देख रही थी। आइए, मैं आपको अपनी मामा और बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। अना ने संजीदगी से कहा तो वो उसके साथ चल दी। कब से आपकी वलीद से दोस्ती है? उसने चलते चलते पूछा। मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो वलीद ने काफी हेल्प की थी, बस तब से ही दोस्ती हो गई है हमारी। अना के अंदर एकदम जैसे सन्नाटे से उतरे थे। वो उसको लेकर जाती, बाकी लोगों से मिलवाने लगी और फिर कुछ लड़कियों के पास बिठाकर उनको काशफा को कंपनी देने का कहकर वो वापस हॉल से निकल आई थी। उसके अंदर एकदम शदीद हब्स सा पैदा हुआ था। वो अपने ध्यान में ही ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ रही थी जब ब्राइडल रूम से निकलते वलीद से बुरी तरह टकराई थी। उसने अपना सर थामा था। ओह, चोट तो नहीं लगी? वलीद ने पूछा तो वो वलीद की आवाज सुनकर चौंकी। नफी में सर हिला दिया। काशफा ठीक है? वो कुछ और पूछ रहा था। अना के अंदर एक शदीद तूफान बरपा हुआ। उसने सख्ती से लब दांतों तले दबा लिए। क्या बात है, परेशान हो? वो उसका चेहरा देखते पूछ रहा था। अना नफी में सर हिलाते तेजी से उसकी साइड से होते ब्राइडल रूम में घुस गई थी। हैरत है, इससे क्या हुआ? वलीद पुरसोच नजरों से उसे जाते देखता रहा। रुखसती 1 बजे के करीब हुई थी। माजी सज्जाद भाई के साथ जल्दी चली गई थी, जबकि भाभी और दुरिया रुक गई थी। अना ने मेहरुनिसा बेगम से शहवार को रात अपने यहाँ ठहराने की इजाजत ले ली थी। काशफा जल्दी चली गई थी। वो जब तक वहां मौजूद रही थी अना को अपने अंदर होल से उठते महसूस होते रहे थे। काशफा के जाते ही उसने सुख का सांस लिया था।
دودھ پلائی کی رسم میں انا نے اپنے ساتھ شہوار کو بھی گھسیٹ لیا۔ شہوار منع کرتی رہ گئی مگر صبوحی بیگم کے اصرار پر اسے آگے بڑھنا پڑا تھا۔ احسن نے دونوں کو 30,000 روپے دیے تھے جو صبوحی بیگم کے اصرار پر دونوں نے بانٹ لیے تھے۔ شہوار ان لوگوں کے خلوص پر حیران ہو رہی تھی۔ مجموعی طور پر شادی بڑی خوشگوار سے گزری تھی۔ رخصتی کے بعد یہ لوگ گھر آ گئے تھے جبکہ مصطفیٰ ہال سے ہی دریا اور بھابھی کو لے کر گھر چلا گیا۔ گھر آ کر دونوں چینج کر کے روشی کے پاس لاؤنج میں ہی آ گئی تھی۔ زیادہ تر مہمان ہال سے ہی رخصت ہو گئے تھے، جو چند ایک تھے گھر آتے ہی وہ سونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ روشی کنفیوز تھی۔ شہوار اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی اس کا دل بہلاتی رہی تھی جبکہ انا مہمانوں کے سونے کے انتظامات میں لگ گئی تھی۔ 2:30 بجے جا کر روشی کو کمرے میں پہنچانے کا مرحلہ آیا۔ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، دیکھنا احسن بھائی سے کیسے نیک نکلواتی ہوں۔ روشی کو کمرے میں بٹھا کر وہ دروازے کے پاس جم گئی تھی۔ شہوار بے اختیار ہنس دی۔ تم پہلے ہی ان سے اتنے پیسے نکلوا چکے ہو، کچھ خدا کا خوف کر لو، انہوں نے گھر سے ہی نکال دینا تمہیں۔ اس نے ڈرانا چاہا، تبھی احسن اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ انا کو کمرے کے دروازے پہ جمے دیکھ کر اس نے گھور کر کہا۔ پہلے کمرے میں داخل ہونے کا نیک نکالیں پھر اندر جانے دوں گی، انا نے تقاضا کیا تھا۔ احسن نے گھورا۔ شرم کرو، 2-3 دن سے تم مجھ سے 1 لاکھ نکلوا چکی ہو، ابھی تم بہن بنی ہوئی ہو، پھر تم پینترا بدل کے سالی کا کردار ادا کرنے لگ جاتی ہو۔ میں تو پھنس گیا ہوں یہ شادی کروا کے۔ احسن منہ بنا رہا تھا، انا نے گھورا۔ بھابھی بھی تو اتنی اچھی دے رہی ہوں آپ کو۔ محترمہ، یہ مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہوا ہے، ورنہ تم ڈھونڈتی تو اب تک مجھے کنگال کر دیتی، احسن نے کہا۔ شرم کریں، آپ کی اکلوتی بہن ہو، شادی تو زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہے، اتنی کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ جلدی کریں، پہلے ہی بہت رات ہو گئی ہے، جتنی تاخیر کریں گے آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ احسن نے کلائی میں بندی گھڑی دیکھی، 2:45 ہو رہے تھے۔ اب کیا لینا ہے تم نے؟ احسن نے گھورا۔ جو دل چاہے دے دیں۔ انا نے فراق دلی دکھائی تو احسن نے منہ بناتے ہوئے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ یہ لو، بھوکی کہیں کی۔ احسن نے منہ بنا کر بند مٹھی اس کے سامنے کی تھی۔ اس میں کیا ہے، خالی تو نہیں ہے کیا؟ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دیکھ لو، احسن مسکرایا اور بند مٹھی انا کی طرف کی۔ انا نے مشکوک نظروں سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ احسن نے مسکراتے ہوئے مٹھی کھول دی۔ انا نے چیخ مارتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا، اس کے ہاتھ سے چھپکلی نیچے فرش پہ گر گئی تھی۔ احسن بھائی، اس نے خوفزدہ نظروں سے چھپکلی کو دیکھا تھا۔ احسن ایک دم کمرے میں گھس گیا۔ ارے یہ تو پلاسٹک کی ہے، شہوار چھپکلی کو بے حس و حرکت دیکھ کر بولی۔ احسن بھائی، انا تاؤ کھاتے کمرے کی طرف لپکی مگر احسن نے فوراً دروازہ بند کر لیا تھا۔ بھائی یہ فاؤل ہے، وہ چیخی تھی۔ آپ مجھے میرا نیک دیے بغیر کمرے کا دروازہ نہیں بند کر سکتے۔ اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا تھا جبکہ شہوار کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ تم کل سے مجھے اتنا تنگ کر چکی ہو، بس اب ایک پائی نہیں دینی میں نے، اور اب یہ دروازہ تو صبح ہی کھلے گا، اندر سے احسن نے کہا تو انا نے بند دروازے کو گھورا۔ یہ اچھی رہی، احسن بھائی کو علم تھا کہ تم جگہ ٹیکس لیے بغیر نہیں ہٹو گی، سو یہ انتظام کر کے آئے تھے۔ شہوار نے چھپکلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ معاف تو اب ان کو نہیں کروں گی، دیکھنا صبح کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ بند دروازے کو گھورتے ہوئے شہوار کے ساتھ پلٹی۔ وہ دونوں اسی کے کمرے کی طرف بڑھی تھیں مگر لاؤنج سے ولید کو نکلتے دیکھ کر رک گئیں۔ روشی ٹھیک ہے نا؟ روشی نکاح اور رخصتی کے وقت دونوں بار بہت روئی تھی، سو وہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جی، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کدھر تھے؟ میں اور بابا بھی ہوٹل سے لوٹے ہیں، سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہاں کے باقی معاملات دیکھنے تھے، ڈیوز وغیرہ کلیئر کرنے رک گئے تھے ہم لوگ۔ ولید کافی تھکا ہوا تھا۔ ماموں ٹھیک ہے نا؟ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماموں کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ان کو کمرے میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ لیٹ گئے تھے، مجھے چائے کا کپ چاہیے، کسی کو کہہ کر بنوا دو، ولید نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور سنائی شہوار، آپ ٹھیک ہے؟ فنکشن انجوائے کیا؟ اس نے انا کے پاس کھڑی شہوار سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ جی بہت زیادہ، قطعی احساس نہیں ہوا کہ آپ لوگوں سے پہلی بار مل رہی ہوں، ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ صاحب فیملی کو لے کر آیا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ ویسے آپ بتا دیں آپ کو کیا کہوں، مصطفیٰ کے حوالے سے بھابی یا انا کے حوالے سے سسٹر؟ ولید نے مسکرا کر پوچھا تو شہوار کے چہرے پر گلال سا نکھر گیا۔ جو آپ کا دل چاہے، ویسے سسٹر مناسب رہے گا، یعنی مصطفیٰ کا حوالہ پسند نہیں ہے۔ ولید نے چھیڑا تو نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ شرمندہ ہو گئی۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے، ولید مسکرا دیا۔ اوکے، آپ اپنی دوست کے ساتھ انجوائے کریں، انا چائے بن جائے تو روم میں بھجوا دینا، ولید کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ولید بھائی کو دیکھتی ہوں تو مجھے تمہاری قسمت پہ رشک آنے لگتا ہے، ریئلی یو آر سو لکی یار، کچن کی طرف آتے اس نے کہا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں وہ ولید کے حوالے سے اندیکھے خدشات کا شکار تھی جو اسے دل سے خوش ہونے نہیں دے رہے تھے۔ کچن میں آ کر اس نے چائے والا برتن چولہے پر رکھا، تبھی شہوار کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بجنے لگا۔ لائبہ بھابھی کا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ بھابھی نے پوچھا۔ جی بالکل، انا کے ہاں بہت مزے سے ہوں، وہ واقعی دل سے ایکڑ سے بات خوش ہوئی تھی، سو اس کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ انا اسے خوش دیکھ کر مسکرائی۔ ٹھیک ہے، ماں جی کتنی بار کہہ چکی تھی کہ تمہیں کال کر کے تمہاری خیریت پوچھ لوں، بہرحال انا سے تمہاری جتنی بھی دوستی ہو
मगर हैं तो ये अजनबी लोग ना। मुस्तफ़ा मुतमईन था, बार बार माँ जी को मुतमईन कर रहा था, मगर उनकी ताकीद थी कि फिर भी तुमसे एक बार कॉल करके कंफर्म कर लूँ। शहवार माँ जी की इस कदर मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। भाभी, आंटी जी को कहीं फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कतई फील नहीं हो रहा कि मैं अजनबी लोगों में हूँ, बल्कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपनों में ही रह रही हूँ। आप उनको इत्मीनान दिलाएं, मैं खुश हूँ और सुबह घर आऊँगी, वहीं से फिर वलीमे में शामिल होंगी। चलो शुक्र है। और हाँ, याद आया, आज हमारे घर आने से पहले हवेली से बाबा साहब शहर आए हुए थे। वो भी तुम्हारा पूछ रहे थे। अच्छा, जबरदस्त। फिर अम्मी भी साथ आई हैं क्या? वो बाबा साहब का सुनकर एकदम पुरजोश हुई थी। नहीं, बुआ जी तो नहीं है। बाबा साहब ड्राइवर के साथ ही आए हैं। उनकी तबीयत पिछले चंद दिन से ठीक नहीं थी, मामू ने ही बुलवाया उनको। ओह। भाभी ने उससे चंद एक बातें करने के बाद कॉल बंद कर दी थी। इस दौरान चाय भी बन गई थी। मुलाजमाएं तो सब सोने जा चुकी हैं। वली को चाय कौन देने जाएगा? रात के 3 बज रहे थे। मेहमान सब सोने जा चुके थे। इस वक्त ये दोनों ही जाग रही थी। तुम खुद चली जाओ। नहीं, पहले और बात थी, मगर अब मुनासिब नहीं लगता। अना ने झिझकते हुए कहा तो शहवार हंस दी। उसे अना की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम चाय देकर आ जाना, मैं बाहर ही रुकूंगी। शहवार ने कहा तो अना मान गई। वो वलीद के कमरे की तरफ आई तो शहवार बाहर ही रुक गई थी, जबकि अना ने दरवाजे पे दस्तक दी थी। आ जाओ, वलीद ने कहा तो वो अंदर चली आई। वलीद लिबास बदल चुका था। अना को देखकर बिस्तर से उठ बैठा। तुमने खौमखा जहमत की, किसी मुलाजमा को कह देती। छोटी ट्रे में चाय का मग देखकर उसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। मुलाजमा और बाकी सब लोग सोने जा चुके थे। वैसे मुझे और शहवार को भी चाय की तलब हो रही थी। इत्तफाकन आपने भी कह दिया। नाइस। वलीद ने उसके हाथ से ट्रे ले ली। शुक्रिया, वलीद ने मुस्कुरा कर कहा। वेलकम। वो वापस पलटी थी। अना, ट्रे बिस्तर पर रखकर वलीद ने पुकारा तो वो रुकी। वलीद उसके सामने आ ठहरा। क्या बात है, परेशान हो? वो पूछ रहा था। अना ने चौंक कर उसे देखा। कोई बात है, कोई मसला है क्या? वो मजीद पूछ रहा था। अना का जी चाहा कह दे कि हाँ मसला है। उसे कह दे कि उसका ये रवैया और उसकी ये चुप, उसके अंदर एक तूफान बर्पा कर रखा है उसने। और वो काशफा, उसने उसे जब से देखा था वो खुद को हर पल हर लम्हे गीली लकड़ी की तरह सुलगता महसूस कर रही थी। मगर अना ने नफी में सर हिला दिया। मैं चलती हूँ, शहवार इंतजार करी हो। जब वो उसको इस हद तक समझ रहा था कि उसकी परेशानी तक नजर आ रही थी, तो वो भला उसके जज्बातों एहसास से कैसे नजर बचा सकता था। वो उससे एकदम शाकी हुई थी। वलीद पर एक खफा सी नजर डालकर तेजी से वहां से निकल आई। शहवार बाहर खड़ी थी, उसे देखकर मुस्कुराई। बड़ी जल्दी आ गई तुम। मुझे तो गुमान था कि शायद वलीद भाई तुम्हें रोकेंगे, उसने शरारत से कहा, मगर अना कसदन भी उसकी शरारत पर मुस्कुरा ना सकी थी। क्या हुआ, वलीद भाई ने कुछ कह दिया क्या? उसकी खामोशी पर शहवार ने पूछा तो वह गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दी। नहीं, बस वैसे ही, उसने कहा तो शहवार ने बगौर देखा। कुछ कहना चाहा, मगर फिर उसे इस वक्त अना को छेड़ना मुनासिब न लगा। उसे अना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब महसूस हुई थी। अगले दिन वलीमे की तकरीब थी। अना ने शहवार को घर जाने नहीं दिया था, बल्कि ड्राइवर को भेजकर वलीमे पर पहना जाने वाला शहवार का लिबास भी मंगवा लिया था। कल वाले होटल में ही इंतजाम था। रूशी बारात वाले दिन की तरह वलीमे पर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और खुश भी। एहसन की तरफ से उसे लॉकेट मुंह दिखाई में मिला था। अना एहसन से उस रात वाली शरारत पर खूब लड़ी थी। पहले तो वो उसे खूब तंग करता रहा था, मगर फिर जब वो खफा होने लगी तो उसने उसे बहुत ही खूबसूरत सा लॉकेट गिफ्ट किया था। अना एकदम खुश हो गई थी। वो सारा वक्त शहवार और रूशी के साथ ही रही थी। मुस्तफा वलीमे पर कुछ लेट ही पहुंचा था। उसके साथ बाबा साहिब और अब्बास भाई भी आए थे, जबकि लाइबा भाभी खराब तबीयत की वजह से घर ही रुक गई थी। शहवार बाबा साहिब से मिली, उसके बाद मुस्तफा उनको लेकर बाकी लोगों से मिलवाने लग गया था। बाबा साहिब, ये वलीद के वालिद हैं, ज़िया अंकल। आज जब मुस्तफा और अब्बास वलीमे पर आने के लिए तैयार हो रहे थे, तो बाबा साहिब ने खुद साथ चलने का कहा था। मुस्तफा तो बहुत खुश हुआ, फौरन साथ ले आया और अब ज़िया अंकल से मिलवा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ज़िया साहिब बहुत एहतराम से मिले थे। बाबा साहिब ने उन्हें बगौर देखा और फिर उनकी आंखों में नाउमीदी सी फैल गई। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साहिब ने ज़िया साहिब का कंधा थपका, हाथ मिलाया। वलीद भी पास ही था। वो बार बार दोनों को देख रहा था, मगर उनके अंदर मौजूद बेचैनी एकदम बढ़ सी गई थी। बहुत प्यारा बेटा है आपका, माशाल्लाह, उन्होंने वलीद को देखकर कहा तो ज़िया साहिब ने बहुत मोहब्बत से वलीद को देखा। जी, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों का खानदान किस जगह से है? बाबा साहिब ने मजीद पूछा। जी, हमारे वालिदैन का ताल्लुक किसी गांव से था। वो लोग शहर मुंतकिल हो गए थे। हम लोग इसी शहर में पैदा हुए और पले बढ़े हैं, ज़िया साहिब ने बताया। किस गांव से? वो पूछ रहे थे। ज़िया साहिब ने चौंक कर उन्हें देखा। इल्म नहीं, असल में कभी बड़ों से पूछने का इत्तफाक ही नहीं हुआ। वो एकदम संजीदा हो गए थे। और आपकी बेगम? बाबा साहिब ने मजीद पूछा। हमारी वालदा का हमारी कम उम्री में ही इंतकाल हो गया था। जवाब ज़िया साहिब के बजाय वलीद ने दिया था। कितने बहन भाई हो आप? उन्होंने फिर पूछा। एक ही बहन है जिसके वलीमे पे आप मौजूद हैं, वलीद ने मुस्कुरा कर बताया। मुस्तफा, बाबा साहिब को इधर बिठाओ, ये तो हमारे खुसूसी मेहमान हैं। इससे पहले कि बाबा साहिब मजीद सवालों जवाब करते, ज़िया अंकल ने कहा, आप इधर तशरीफ रखें बाबा साहिब, हम जरा बाकी मेहमानों को देख लें। और वलीद, वो वलीद को लेकर चले गए थे। बाबा साहिब ने वलीद को ज़िया साहिब के साथ जाते और मेहमानों से सलाम दुआ करते काफी देर तक देखा था।
کھانا کھاتے ہی وہ لوگ بابا صاحب کی وجہ سے نکل آئے تھے۔ بابا صاحب وقار صاحب اور سبوہی بیگم دونوں سے ملے تھے۔ عباس بھائی نے شہوار سے اس کا پروگرام پوچھا تو اس نے بھی ساتھ چلنے کو ترجیح دی۔ وہ انا اور سبوہی سے مل کر باہر آئی تو بابا صاحب اور عباس بھائی مصطفیٰ کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر موجود تھے، جبکہ مصطفیٰ ولید کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ شہوار، آپ آگے ہی بیٹھ جائیں۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول رہی تھی جب عباس نے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی مصطفیٰ بھی ولید سے ہاتھ ملاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ساتھ بیٹھی شہوار پر ایک نظر ڈالی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اچھے لوگ تھے یہ، بابا صاحب نے بات چھیڑی۔ جی، اور بہت بااخلاق اور پرخلوص بھی۔ عباس بھائی ان کے رویوں سے کافی متاثر ہوئے تھے، ورنہ وہ اتنی جلدی لوگوں سے متاثر ہونے والے انسان نہیں تھے۔ ولید اور اس کے والد دونوں میں کافی فرق دکھائی دے رہا تھا۔ بابا صاحب نے کہا، خیر ایسی بھی بات نہیں، بس یہ کہہ لیں کہ ولید ان سے میچ نہیں کرتا۔ مصطفیٰ نے کہا تھا، ولید کی جو والدہ تھیں ان کی وفات کیسے ہوئی؟ علم نہیں، اصل میں ولید لوگوں سے لاکھ بے تکلفی صحیح، مگر اس قدر پرسنل معاملات پر گفتگو کا موقع کبھی نہیں ملا، اور نہ ہی ولید نے خود اس موضوع پہ کبھی بات کی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا صاحب کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ بیک ویو مرر سے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا صاحب اسے کچھ الجھے سے لگے۔ کیا ہوا بابا صاحب، خیریت تو ہے نا؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو بابا صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں خیریت ہے، وہ کہہ کر دوبارہ کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بابا صاحب آپ امی کو بھی ساتھ لے آتے، شہوار نے کہا تو بابا صاحب مسکرائے۔ میرا تو اچانک پروگرام بنا تھا، میں نے تمہاری والدہ کو کہا تھا، مگر وہ کہنے لگیں کہ اگر وہ بھی آ گئی تو پھر حویلی اور دیگر معاملات کو کون دیکھے گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک دو دن کے لیے حویلی کا چکر لگا لوں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ کس بری طرح ان سے خفا ہو کر حویلی سے آئی تھی۔ یہاں آ کر اس کا غصہ اترا تھا اور خفگی بھی ختم ہوئی تھی۔ سو موبائل پر ان سے بات تو کر لیتی تھی، مگر دل میں اپنے برے رویوں کے متعلق ایک گرفت تو برقرار تھا، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار جا کر ان سے مل لائے۔ اس کی بات پر مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ ہاں میں ایک دو دن میں واپس چلوں گا تو تم بھی ساتھ چلنا۔ کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی اب سنجیدگی سے پڑھائی پہ توجہ دو۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو شہوار نے اسے دیکھا۔ اور 2 دن جانے سے میری پڑھائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ مصطفیٰ کی مداخلت اسے بڑی ناگوار گزری تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، واپسی پر میرے ساتھ ہی چلنا۔ دریا بھی ساتھ چلنے کا کہہ رہی، دونوں ساتھ ہی چلنا، اسے بھی حویلی میں کوئی ساتھی مل جائے گا۔ بابا صاحب نے اظہر شفقت سے کہا تو دریا کے نام پر اس کے چہرے کے اضداد کھنچ گئے۔ جواباً وہ خاموش ہو گئی تھی۔ نواز کی فیملی بہت بدل گئی ہے، دریا کو دیکھ کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ ساری زندگی انگلینڈ میں گزارنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ انسان اپنی اقدار، اپنی تہذیب ہی بھول جائے۔ بابا صاحب کو دریا کے نام سے کچھ اور بھی یاد آیا تو انہوں نے مایوسی سے کہا، بس بابا صاحب، ہر انسان کی زندگی کو برتنے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہم کسی پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی وقت بہت بدل چکا ہے۔ نواز انکل کی فیملی نے ساری عمر جس ملک میں گزاری ہے اب اسی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس میں پریشانی کیا ہے؟ عباس بھائی نے کہا تو بابا صاحب نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے تم، ہر انسان کو اپنی سوچ اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بوڑھے اپنی برسوں کی قائم کردہ اقدار اور نام نہاد اصولوں کی وجہ سے اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی کر جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی ساری اولاد کو ان کی خواہشات اور سوچ کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا تھا، کبھی کسی پر اپنے فیصلے کی تلوار نہیں چلائی اور نہ ہی کسی کو مجبور کیا۔ بہرحال اس معاملے میں میرا ضمیر مطمئن ہے۔ بابا صاحب کے لہجے میں آزردگی سی تھی۔ شہوار نے ان کو دیکھا، وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے کسی اور ہی خیال میں گم ہو گئے تھے۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں اس بات کی؟ دریا اپنے ہر عمل کی جواب دہ اپنے والدین کو ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت جس ماحول اور سوسائٹی میں ہوئی، ایسے میں آپ اس سے ہماری اقدار کی پاسداری کی توقع کریں گے تو غلط ہوگا۔ وہ جو بھی ہے اور جیسی بھی ہے اپنے ماحول کے مطابق درست ہے، سو اس پر تنقید کرنا یا اسے کچھ سمجھانا قطعی فضول ہے۔ عباس بھائی نے ہمیشہ والا دو ٹوک انداز اختیار کیا تھا۔ بابا صاحب نے ہنکارا بھرا۔ مصطفیٰ نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر لی تھی۔